بہت بہت شکریہ محترم جناب پرنسپل صاحب، آپ نے جائے اسلامیہ ہائی اسکول سوسائٹی کی تاریخ کو بہت مختصر میں لیکن بہت جامع طریقے سے پیش کیا۔ جائے اسلامیہ ہائی اسکول سوسائٹی جو 1923 میں قائم ہوئی اور آج جو ہمارا 2023 ہے، 100 سال ہم نے پورا کر لیا ہے۔ 100 سال کی جو اس کی تاریخ رہی ہے، جو اس کی ہسٹری رہی ہے، اگر ہم چاہیں کہ اس کو ہم لفظوں میں بیان کر دیں، اس کو ہم تحریری شکل میں لے آئیں، تو ہمیں لگتا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے۔ 100 سال کا جو وقفہ رہا ہے، اس میں سوسائٹی میں جو ہمارے مینیجر رہے ہوں گے، جو سوسائٹی کے چیئرمین رہے ہوں گے، جو پریزیڈنٹ رہے ہوں گے، جو پوری منتظمہ کمیٹی رہی ہوگی، ان نے کن کن تھپیڑوں کو جھیلا ہوگا ہمیں نہیں معلوم ہے۔ ہمیں تو جب کالج ملا تو ایک بڑا خوبصورت، ایک بہت اسٹیبلش کالج ہم کو ملا۔ کیا اتنے آسانی سے یہ اسٹیبلش ہو گیا ہوگا؟ کیا یہ بلڈنگیں جو دکھائی دے رہی ہیں بہت آسانی سے بن گئی ہوں گی؟ ہم لوگ جو کھڑے ہوتے ہیں 2-4 کمرہ بنوانے کے لیے، تو ہم سے پوچھئے کہ ہم لوگ کن کن حالات سے گزرتے ہیں۔ وہ لوگ جو پرانے لوگ تھے ہمارے، جنہوں نے اتنا بڑا کیمپس ڈیولپ کیا، اتنا خوبصورت کیمپس ڈیولپ کیا، ان لوگوں نے کیا کیا نہیں اس کے لیے تکلیفیں اٹھائی ہوں گی، تو ان کو لفظوں میں بیان کر دینا، تحریروں میں لکھ دینا قطعی اور قطعی ممکن نہیں ہے۔ لیکن کم سے کم یہ ہماری پوری سوسائٹی کے لیے فخر کی بات ہے کہ آج ہم اسی سوسائٹی کے ممبر ہیں جس نے آج 100 سال پورا کر لیا ہے۔ اس 100 سال میں جار اسلامیہ ہائی اسکول سوسائٹی کے ذریعے چلنے والا میاں صاحب اسلامیہ انٹر کالج بھی دن بدن ترقی کے راہ پہ گامزن ہے۔ ہمارے بزرگوں نے اس میں تو ترقی کے بیے بوئے تھے، وہ آج پودے کے شکل میں سامنے آ رہے ہیں۔ میں تو اس کا ایک بہت ادنا سا خادم ہوں، میرے تو کوئی کارنامے اس میں نہیں ہیں۔ ہم تو اپنے صرف ان بزرگوں کے کاموں کو آگے بڑھا رہے ہیں، اپنے جو ہمارے بزرگ بنا کے گئے ہیں صرف اس کو قائم رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بزرگوں کو اپنے وہاں اچھی جگہ دے، جو باحیات ہیں ان کو صحت و زندگی دے تاکہ وہ اور اچھا کام کر سکیں، اور ان کی سرپرستی اور ان کی جو دعائیں ہیں وہ ہمیں مل سکیں۔ ہمارے وہاں کے ایک بہت ہی لائق ٹیچر محترم جناب ڈاکٹر رضوان الحق فلاحی صاحب نے جائے اسلامیہ ہائی اسکول سوسائٹی کی تاریخ کو ترتیب دیا ہے۔ ہم نے آپ سے پھر ایک بار کہا کہ ترتیب دینا بہت آسان کام نہیں ہوتا ہے۔ انہوں نے بڑی محنت کیا، لیکن ہمیں پتہ ہے کہ بہت سے گوشے چھوٹ گئے ہوں گے، ایسے گوشے چھوٹ گئے ہوں گے جو ہم نے نہ اپنے بزرگوں سے سنا ہوگا، نہ کہیں تحریری شکل میں ہم نے اس کو پڑھا ہوگا۔ لیکن رضوان صاحب نے محنت کیا ہے، اور ہم ان کی اس محنت کی تعریف بھی کرتے ہیں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اور آپ تمام حضرات سے گزارش کرتے ہیں کہ میاں صاحب اسلامیہ انٹر کالج یا جار اسلامیہ ہائی اسکول سوسائٹی کے متعلق اگر کوئی بھی معلومات اس مضمون کے علاوہ آپ کے پاس ہو تو ضرور اور ضرور ہمیں آپ دیں۔ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سال جب پھر اس جلسے کو کریں گے تو آپ کی ان تمام چیزوں کو آپ کے حوالے سے شامل کریں گے، تاکہ ہمارے پاس جار اسلامیہ ہائی اسکول سوسائٹی اور میاں صاحب انٹر کالج کی ایک اچھی تاریخ مرتب ہو سکے جو ہماری آنے والے نسلوں کے کام آئے۔ ہم اس بار پھر آپ تمام حضرات سے گزارش کریں گے، کسی بھی طرح کی کوئی ایسی چیزیں جو آپ لوگوں کی یادداشت میں ہوں، آپ لوگوں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہو، کہیں آپ لوگوں نے اس کو پڑھا ہو، تو آپ ضرور اور ضرور ہمیں فراہم کرائیں، ہمیں دیں لا کے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ایک اچھی کتاب کی شکل میں اس کو لے آئیں گے تاکہ ہماری آنے والی نسلیں ہمارے اس ادارے کے کارنامے کو جان سکیں۔ تو اب ہم محترم جناب رضوان الحق فلاحی صاحب سے گزارش کریں گے کہ آپ آئیں، جو آپ نے بڑی محنت سے، بڑی لگن سے وہ مضمون لکھا ہے اسے ہم سب کے سامنے پیش کریں۔ محترم جناب ڈاکٹر رضوان الحق فلاحی صاحب۔ جاج اسلامیہ ہائی اسکول سوسائٹی اور اسلامیہ کالج، یہ آج جو میاں صاحب اسلامیہ انٹر کالج MSI انٹر کالج ہے، 1908 میں اس کی بنیاد جناب واجد حسین خان منصرم کے مبارک ہاتھوں سے رکھی گئی اور اسے ایک اسلامی درسگاہ کے طور پر وجود میں لایا گیا تھا۔ واجد حسین خان صاحب چاہتے تھے کہ مسلم بچے انگریزی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کریں، اسی لیے 15 جنوری 1908 میں اشاعت العلوم کے نام سے اس مکتب کی شروعات ہوئی۔ پھر 11/11/1911
میں جاج پنجم کی تاج پوشی کے روز اس کا نام جاج اشاعت العلوم رکھا گیا۔ پھر بھوا شہید میں پہلے بھی چلتا تھا، پھر ایک جگہ اور اس کی تعلیم شروع کرنے کے بعد جب مکتب درجہ ششم تک پہنچا تو محلہ شیخ پور میں منتقل ہو گیا، جہاں پر ابھی گیتا پریس واقع ہے۔ 1914 میں یہ جونیئر ہائی اسکول ہو گیا اور اس کے پہلے ہیڈ ماسٹر جناب حاجی ریاض الدین صاحب مقرر ہوئے۔ 1914 میں ہی میاں صاحب سید واجد علی شاہ صاحب نے اسکول کی شہرت کے پیش نظر اس کی سرپرستی کا ارادہ کیا، مگر ان کا انتقال جلدی ہو گیا، تو اس کے بعد ان کے بیٹے سید جواد علی شاہ نے ان کی خواہش کو پورا کیا۔ دردمندان قوم کی بڑھتی تعداد سے ارادہ ہوا کہ اسکول کی بنیاد مستحکم کرنے کے لیے ایک مجلس منتظمہ کا قیام عمل میں آئے۔ اس وقت ڈپٹی کلکٹر خان بہادر محمد خلیل صاحب تھے، ان کو ہی پہلا صدر منتخب کیا گیا۔ واجد حسین خان صاحب نے نام و نمود سے بچنے کے لیے اور اسکول کی مخلصانہ خدمت کرنے کے جذبے کے تحت سیکریٹری بنائے جانے کی پیشکش کو مسترد کر دیا۔ اس وجہ سے حاجی مولوی نثار اللہ صاحب پہلے سیکریٹری منتخب ہوئے۔ اس پہلی مجلس منتظمہ کے دیگر اراکین سید زاہد علی سبزپوش، محمد ابراہیم، محمد آفاق، ابو بکر، نواب علی نصیر، محمد صادق اور فاروق صاحبان منتخب ہوئے۔ پھر 1915 میں اسکول کا الحاق محکمہ تعلیم سے ہو گیا۔ 1919 میں اسکول کا الحاق الہ آباد یونیورسٹی سے ہو گیا۔ 1920 میں ہائی اسکول بنا، تب اس کا نام جاج اسلامیہ ہائی اسکول ہو گیا۔ اسکول کی رجسٹرڈ سوسائٹی جاج اسلامیہ ہائی اسکول سوسائٹی کا قیام یکشنبہ 18 فروری 1923 میں عمل میں آیا۔ پہلی سوسائٹی کے ذمہ داران اس طرح ہیں: جناب خان بہادر محمد اسماعیل صاحب صدر، جناب محمد صادق صاحب نائب صدر، جناب شاکر علی صاحب جن کا ذکر پرنسپل صاحب کر رہے تھے سیکریٹری، جناب ابو بکر صاحب جوائنٹ سیکریٹری، جناب نثار اللہ صاحب ممبر، جناب سید زاہد علی صاحب سسپوش ممبر اور جناب واجد حسین خان صاحب ممبر۔ 1936 کا سال کالج کے لیے زرعی سال تھا، گولڈن ایئر کہا جائے تو مبالغہ نہ ہوگا، کیونکہ اس اسکول کا بہترین کارکردگی دیکھ کر اس کو انٹرمیڈیٹ کی منظوری مل گئی۔ جنوری 1930 سے کالج سے ایک میگزین نکلتا تھا عزیز کے نام سے، تعلیمی اور اخلاقی رسالہ ہر ماہ نکلتا تھا۔ نومبر 1936 میں ایک لٹریری یونین کی تشکیل ہوئی۔ فروری 1937 میں پہلی بار میگزین شائع ہوئی۔ 1960 سے سیرت پر، یہ جو جلسہ سیرت النبی چل رہا ہے، سیرت پر طلبہ کے صوبائی انعامی مقابلے ہونے شروع ہوئے۔ اس سے قبل سیرت النبی کا جلسہ ہوتا تھا اور اس میں شیرینی اور کتابیں تقسیم ہوتی تھیں۔ اس مختصر تاریخ میں اسلامیہ کالج کی مجلس منتظمہ جاج اسلامیہ ہائی اسکول سوسائٹی بڑی سرگرمی سے اپنی خدمات انجام دیتی رہی۔ اس کی سرپرستی میں کالج نے روز افزوں ترقی کی، نئے تجربات کیے گئے، طلبہ نے تمثیلی مشاعرہ، ادبی نشستیں قائم کیں، ماہنامہ رسالہ نکالا، تعلیمی و تہذیبی سرگرمیوں میں حصہ لیا اور سوسائٹی نے ان کا بھرپور ساتھ دیا۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ہمیشہ سوسائٹی کے سیکریٹری اور کالج کے مینیجر نے آگے بڑھ کر ایسے پروگراموں کے انعقاد کا فیصلہ لیا جن سے طلباء کے ہمہ-جہتی ارتقاء کی راہیں ہموار ہو سکیں۔ یہ اچھی بات رہی کہ ضلع اور محکمہ تعلیم کے حکام نے کالج کی ہمیشہ تائید کی اور چھوٹے اور بڑے پروگراموں میں خوشدلی کے ساتھ شرکت کی اور اپنا تعاون پیش کیا۔ اس سے کالج انتظامیہ اور ضلعی حکام کے بہتر رشتوں کا بھی پتہ چلتا ہے۔ اگر یہ رشتے بہترین نہ رہے ہوتے تو اسلامی درسگاہ کے نام پر شروع ہونے والا یہ مکتب آج ضلع کے ہی نہیں بلکہ صوبہ کے ممتاز اداروں میں شمار نہ ہوتا۔ شکریہ۔ اسکول کی منظوری، ثانوی درجات کی منظوری، ہائی اسکول کی منظوری اور آخر میں انٹرمیڈیٹ کی منظوری الگ الگ مدارج ہیں جن میں کالج کامیاب ہوتا رہا۔ پھر درجات کے ساتھ ساتھ اساتذہ کے تقرر بھی بڑھتا گیا اور اس طرح سے کالج ملت کا ادارہ بن کر سامنے آیا۔ کمشنر ہوبرٹ نے دکانیں بنانے کا راستہ صاف کر کے کالج کی مستقل آمدنی کا ایک ذریعہ بنا دیا۔ مگر میاں صاحب کے تعاون نے ہی کالج کو یہ پہچان دی۔ ان کی کئی پشتوں نے اپنا دست فیض ہمیشہ دراز رکھا۔ زمین کی فراہمی ہو یا الحاق کے لیے تعاون، کالج کی روزمرہ کی ضروریات ہوں یا اساتذہ کی تنخواہیں، ہر موقع پر اس وقت کے میاں صاحب نے کھلے دل سے کالج کی امداد کی۔
ابھی بھی کالج ان کی ہی لیز کی عمارت میں چل رہا ہے، ان کی ہی دی ہوئی لیز کی عمارت میں چل رہا ہے۔ محترم جناب سید واجد علی شاہ، جناب سید جواد علی شاہ، جناب مظہر علی شاہ اور موجودہ جناب سید عدنان فروخ علی شاہ صاحبان نے اپنے اپنے حساب سے امت کے اس ادارے کی خدمت کا شرف حاصل کیا۔ کالج میں ہمیشہ سے دینی تعلیم کا سلسلہ جاری رہا ہے، جو کہ کالج کی شان امتیاز ہے۔ سوسائٹی نے بعض مخالفتوں کے باوجود اسے ہر حال میں جاری رکھا، اس کو مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ بات دلچسپ ہے کہ ایم ایس آئی انٹر کالج کی شروعات اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی شروعات ایک ہی زمانے میں اور تقریباً ایک ہی جیسے مقصد کے تحت ہوئی۔ 1920 میں محمڈن اینگلو اورینٹل کالج کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے طور پر تسلیم کیا گیا، اور اسی سال جارج اشاعت العلوم مدرسہ کو میاں صاحب جارج اسلامیہ ہائی اسکول کی پہچان ملی۔ اس حساب سے میاں صاحب اسلامیہ انٹر کالج کو مشرقی اتر پردیش کا علی گڑھ یونیورسٹی کہنا نامناسب نہ ہوگا۔ سوسائٹی نے ہمیشہ اس کو ڈگری کالج بنانے کی سنجیدہ کوشش کی، مگر وہ برابر نہ ثابت ہوئی۔ پھر 1991 میں اس وقت کے مینیجر جناب شریف احمد صاحب کی تگدو سے اسلامیہ کالج آف کامرس کے قیام سے وہ حسرت کسی قدر پوری ہوئی۔ اس سوسائٹی کا نظم و انتظام جناب حاجی نثار اللہ، جناب خان بہادر محمد اسماعیل صاحب بار اٹلا اور شاکر صاحبان سے شروع ہو کر جناب الطاف حسین، شفاعت حسین، شمس الحسن، مظہر الحق، آفاق احمد عباسی، ڈاکٹر عزیز احمد، اکبر علی میکرانی، شریف احمد ایڈوکیٹ، راشد کمال سامانی کے ہاتھوں میں رہا، اور انہوں نے اپنے وقت کی ضرورتوں کے لحاظ سے اس کی تعلیمی اور تعمیراتی معیار کو اعلیٰ سے اعلیٰ تر بنایا۔ جناب ڈاکٹر عزیز احمد صاحب نے بھی اس کی تعمیر و ترقی میں اپنا بھرپور تعاون پیش کیا۔ کالج میں این سی سی کی شروعات آپ ہی کے زمانے میں ہوئی۔ ہوبرٹ رو کے اوپر دوسری منزل کی تعمیر بھی آپ ہی کی دلچسپی کے سبب معرض وجود میں آئی۔ طلباء کے درجات کی دقتوں کو دور کرنے کے لیے فوری طور پر مغربی جانب کچھ درسگاہیں تعمیر کرائیں، اور سرکاری ملازمت میں مسلمانوں کے تناسب کو بڑھانے کے لیے متعدد کامیاب اقدامات کیے۔ اس سوسائٹی کو سب سے طویل مدت تک جناب راشد کمال سامانی صاحب نے سربراہی دی۔ تقریباً 27 سالوں تک ممتد ان کے دور میں بھی کالج نے تعمیراتی اور تعلیمی دونوں محاذوں پر کافی ترقی کی۔ وہ طلباء کی کارکردگی کے لیے لگاتار کوشاں رہتے تھے اور نئے نئے خیالات کو روح بعمل لاتے تھے۔ وسیع و عریض آڈیٹوریم، مسجد کی خوبصورت توسیع، انگریزی میڈیم کی شروعات ان کی تعمیری سوچ کا ہی اظہار ہے۔ اس وقت سوسائٹی میں کل 137 اراکین ہیں جو کالج کی تعمیر و ترقی کے لیے ہمہ آہنگ کوشاں ہیں۔ موجودہ مینیجر جناب محبوب سعید حارث صاحب نے نہ صرف رنگ و روغن سے کالج کو چمکایا، بلکہ فزکس، کیمسٹری اور بایولوجی کے لیب کو اپ ڈیٹ کیا۔ انہوں نے کالج کی مسجد کو بھی نیا رنگ دیا، پورے کالج کی مخدوش چھتوں اور عمارتوں کو مضبوطی فراہم کی۔ نئے پبلک اسکول کی شروعات کا خواب بھی جلد ہی شرمندہ تعبیر ہونے والا ہے۔ بطور پرنسپل جناب حاجی ریاض الدین، برکت علی اور فیض اللہ صاحبان سے لے کر جناب چھوٹے خان صاحب، سید حامد علی، عبدالشکور، منظور احمد، شمس الآفاق، محسن علی خان، شیخ جگو، چودھری جمیل، حیات نصرت، سید تسنیم احمد، سمیع اللہ، عصمت اللہ، نذیر احمد خان، انوار الحسن، سید انتظار حسین، حفیظ خان، محمد عیسیٰ خان، مصباح الحق صاحبان نے اپنی اپنی چھاپ چھوڑی، جسے آج بھی ان کے زمانے کے طلباء یاد رکھتے ہیں۔ اس سوسائٹی کو یہ فخر حاصل ہے کہ اس نے چھوٹے خان جیسا پرنسپل کالج کو دیا، جن کے ہاتھوں میں کالج اپنے بام عروج کو پہنچا اور ملک و بیرون ملک میں اس نے شہرت کے در کھولے۔ ان کے ہی دور کی دین ہے کہ 1947 میں کالج سے 5 ٹاپر نکلے۔ موجودہ پرنسپل صاحب بھی تقریباً 17 سال تک کالج کی خدمت کرتے جا رہے ہیں۔ ان کی قیادت میں کالج کے طلباء نے 90 اور 95% کامیابی کا بھی ہدف حاصل کیا ہے۔ حال کے برسوں میں کالج نے تعلیم، کھیل، سماجی خدمات، سائنسی میدان میں ضلع میں نام روشن کیا ہے اور ضلع اور کمیونٹی کی تمام سرگرمیوں کے مرکز میں رہا ہے۔ کالج کی میگزین لگاتار دوسرے سال بھی منظر عام پر آنے والی ہے۔ جلسہ سیرت النبی کے مسلسل شاندار انعقاد سے کالج کو ضلع اور صوبہ میں نئی پہچان مل رہی ہے۔
اس کالج کو اپنے فارغین پر فخر ہے جنہوں نے قومی اور بین الاقوامی سطح پر کالج کا نام روشن کیا۔ سید علی سعید اولمپک ہاکی ٹیم کے نمائندہ رہے ہیں۔ ڈاکٹر عنایت اللہ صدیقی نے شاہ فیصل اور شاہ ولی اللہ ایوارڈ حاصل کیا ہے۔ پروفیسر عبدالحق انصاری جماعت اسلامی ہند کے کل ہند امیر کے منصب تک پہنچے۔ شمس الرحمان فاروقی نے اردو ادب اور تنقید کے میدان میں کارہائے نمایاں انجام دیے۔ ملک زادہ منظور عالمی مشاعرے کے ناظم اور بہترین شاعر کے امتیاز سے سرفراز ہوئے۔ احمد لاری، مجنو گورکھپوری، افغان اللہ خان بھی اسی کالج کے فیض یافتہ تھے۔ یہاں سے فارغ التحصیل طلباء نے کینیڈا، انگلستان، جرمنی میں اپنی کامیابی کے جھنڈے گاڑے۔ اندرون ملک میں بھی سول اور پولیس سروس کے علاوہ انجینئرنگ اور میڈیکل کے شعبوں میں متعدد سلیکشن ہوئے۔ یہاں کے طلباء نے یہ ثابت کیا کہ سرکاری امداد سے چلنے والے کالج میں بھی عمدہ تعلیم ممکن ہے۔ آخر میں یہی دعا ہے کہ کالج اپنے بانیوں کی امیدوں پر لگاتار کھرا اترتا رہے، قوم ملت کے لیے ہمیشہ اس کی افادیت بنی رہے اور ملت کے خوابوں کی تعمیر بنتا رہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے، اور یقیناً ایسا ہوگا انشاءاللہ، تو سوسائٹی اپنی افادیت کو محسوس کراتی رہے گی۔ دعا ہے کہ یہ سوسائٹی ہمیشہ کالج اور ملک و قوم کے مفاد میں بہترین فیصلے لیتی رہے۔ اس کے بعد اسی میگزین کا رسم اجرا کا پروگرام ہے۔ سووینیر ہے یہ، جو کالج کی سوسائٹی کی 100 سالہ تقریب کے موقع پر اسی تاریخ پر مشتمل ہے، اور کالج کی جو سوسائٹی کے موجودہ ارکان ہیں ان کے فوٹوگرافس ہیں اور ان کے نام اور پتے وغیرہ ہیں۔ تو جناب ڈیائس مہودے سے میں گزارش کروں گا کہ اس کی رسم اجرا کی رسم پوری کریں۔ یہ سووینیر جو اس 100 سالہ تقریب کے موقع پر اس کو جاری کیا گیا، رسم اجرا کا یہ سین۔ ایسے دیکھیں، انگلش میں بھی، ادھر سے انگلش ہندی ہے۔ یہ ہسٹری جو ہم نے پڑھی ابھی ہے، اس کو ہندی میں بھی لکھا گیا ہے اسے۔ بہت بہت شکریہ رضوان الحق صاحب۔